مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی روشنی میں اپنے خالق اپنے مالک کو دریافت کر رہے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں، اور پھر کلمہ طیبہ سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو بھی کسی حد تک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ کے جو اثرات ہیں اللہ رب العالمین پوری مسلم دنیا پر وہ اثرات قائم ہو جائیں۔ سب سے پہلے لغت کی دنیا میں اترتے ہیں۔ بعض اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو کہ خالق ارض و سما کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جن ناموں سے بھی ہم اپنے خالق اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ تو لفظ اللہ اصل میں الہ ہے، اس پر الف لام تعریف کا داخل کر کے لفظ اللہ بنایا گیا ہے، اور لغت سے ہی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جو معبود ہے، جو مسجود ہے، جس کی ذات اور صفات کے ادراک سے عقل حیران ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی محبت پر وارفتہ ہے، بے خود ہے، جو مستور ذات ہے، محجوب ذات ہے، اور وہ واجب الاطاعت ذات ہے۔ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ کل کائنات پر جو شہنشاہیت ہے وہ اس کلمے کی ہے، کل کائنات پر جو اقتدار ہے وہ اس کلمے کا ہے، کل کائنات پر جو حکومت ہے وہ اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 70 کی روشنی میں۔ سورہ قصص مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور دور متوسط کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو نہیں پہنچا۔ اللہ رب العالمین توحید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو سمرائز کرتے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب ہمارے سامنے رکھتے ہیں توحید کا، اور کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اے عرب دنیا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے عربوں کی تاریخ پڑھ رکھی ہے ان کے علم میں ہوگا کہ عربوں نے اللہ رب العالمین کو معبود اعظم قرار دے رکھا تھا، اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں شریک قرار دے رکھا تھا۔ اللہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ اے عربو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور اسی اللہ کے لیے حمد ہے، اسی اللہ کے لیے شکر ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور بعد کی دنیا کے اندر بھی۔ آج جو کچھ ہمیں مل رکھا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کل جب یہ کائنات ختم ہوگی اور نئے نوامیس پر، نئے اصولوں پر نئی کائنات بنے گی، وہاں بھی جو کچھ ہمیں ملے گا وہ اللہ رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر موجود کائنات کے اندر بھی حمد کا ترانہ اگر زیب دیتا ہے تو اللہ کو، اور اس کائنات کے بعد جو دوسری کائنات ہمارے سامنے آئے گی وہاں بھی حمد کا ترانہ اگر ہوگا تو خالق ارض و سما کے لیے ہوگا۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، فیصلہ اسی کے لیے ہوگا، حکومت اسی کے لیے ہوگی، اور سب نے اپنے خالق اور مالک کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ تو اسی کلمہ طیبہ کا اقتدار ہے اس کائنات پر۔ اب اس کلمہ طیبہ کے توسط سے پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ دنیا اور آخرت کے اندر کیا توانائی اپنے اندر رکھتا ہے، کیا روحانی اخلاقی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، ایک معروف حدیث کا مطالعہ کرتے چلیں ہم۔ مشکات کتاب الایمان میں آپ اتریں، وہاں آپ کو متفق علیہ بخاری مسلم کی ایک روایت ملے گی جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کلمے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو بھی اسی کلمے کے حوالے سے ہے۔ اس موضوع کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سامنے رکھیے گا۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا،
چونکہ عرب دنیا کا اس زمانے میں کوئی تعلیمی پس منظر نہیں تھا، اجڑ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھے بھی گنے چنے دریافت تھے جو انگلیوں پہ گن لیے جائیں. تو عام طور پر جو دیہاتی کا لفظ آتا ہے حدیثوں میں وہ اس لیے آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والا عموماً جو ہوتا تھا وہ ان پڑھ دیہاتی ہوتا تھا. تو ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایک عمل ایسا بتائیں جب میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین سمیٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی قسم کی شراکت داری نہ ہو، فرض نمازوں کے پابند اپنے آپ کو بنا لو، فرض روزوں کے رکھنے والے بن جاؤ، جو زکوٰۃ تم پر عائد ہوتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اس نے کہا قسم کھا کر والذی نفسی بیدہ. اچھا، عرب لوگ قسمیں بہت کھایا کرتے تھے، یاد رکھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب درج کی ہے کتاب الایمان کے نام سے. اس نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ جو جنت کا راستہ مجھے دے دیا گیا ہے، جنت کا جو راستہ بتا دیا گیا ہے، نہ میں اس سے آگے ہوں گا نہ اس سے پیچھے ہوں گا. وہ شخص چلا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے. یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجود صحابہ سے کہا تھا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی کلمہ پڑھنے والا بنا دے.